نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حالات زندگی کے متعلق، آپ کی سوانح کے متعلق ہم نے کچھ گفتگو کی تھی پچھلے حصہ میں، پچھلے ایپیسوڈ میں، اور ذکر کیا تھا کہ ہم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کچھ کرامات کا ذکر کریں گے۔ در حقیقت جو کرامت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ولی کو بہت بڑی عنایت عطا کی جاتی ہے، اور کرامت یا معجزہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی، اور معجزہ اللہ کے نبی کو عطا کیا جاتا ہے، جبکہ کرامت جو ولی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، کرامت کا تعلق ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے ہیں۔ آپ کی مختصر دو کرامات کا ہم ذکر سنیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو المظفر اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باغ میں تشریف لائے، اور کھجوروں کا باغ تھا، اس میں دو درخت ایسے تھے جو خشک ہو چکے تھے عرصہ 4 سال سے۔ تو آپ علیہ رحمہ نے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا، جبکہ دوسرے درخت کے نیچے آپ علیہ رحمہ نے نماز ادا فرمائی، نفل نماز ادا فرمائی۔ تو کچھ عرصے بعد وہ دونوں درخت جو ہرے بھرے ہو گئے اور بار آور ہو گئے، حالانکہ وہ موسم کھجوروں کا نہیں تھا، لیکن اس میں کھجوریں بہرحال لگ گئی، اور یہی کرامت ہے اولیاء کرام کی جو عقل میں نہیں آتی۔ بہرحال فرماتے ہیں میں کچھ کھجوریں لے کر حضرت کی بارگاہ میں جب پیش ہوا کچھ عرصے بعد، تو آپ میرے لیے دعائے برکت فرمائی، اور فرمایا اللہ تمہاری زمین میں، تمہارے درہم میں، تمہارے پیمانہ یعنی ساع میں، اور اللہ کریم تمہارے انوروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، مجھے درم و دینار کی فراوانی عطا کی گئی، غلے کی فراوانی عطا کی گئی، اور میرے جانور جو مویشی تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور تا دم تحریر اور بیان آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی برکات کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ والے جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر دعائے خیر کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کریم ان چیزوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ابو العباس احمد بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اپنے اہل و عیال ہونے کی، عیالدار ہونے کی میں نے یہ شکایت کی کہ عیالدار ہوں لیکن فاقوں کی نوبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت بغداد میں قحط سالی کا سلسلہ، آپ علیہ رحمہ نے مجھے 24 کلو گندم کم و بیش عطا فرمائی، اور فرمایا کہ جاؤ اور اس کو اپنے کسی برتن میں ڈال دو، جیسا کہ آج کل ہم ہوتا ہے وہ بڑولی وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی پنجابی میں، تو اس میں اس برتن میں ڈال دو، اور ایک طرف سے اس سے نکال کر جو استعمال کرتے رہنا۔ فرماتے ہیں کہ ہم 5 سال تک وہ گندم استعمال کرتے رہے، لیکن وہ ختم نہ ہوئی۔ ایک دن میرے گھر والوں نے اس کا برتن کا ڈھکن جو تھا اس کو اٹھا کر دیکھا، جب اس میں جھانک کر دیکھا تو وہ جتنی گندم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے عطا فرمائی تھی اتنی کی اتنی ہی پڑی تھی، اور پھر کیا ہوا، ایک ہفتہ کے اندر اندر وہ ساری گندم ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا، اور میں نے عرض کی کہ حضور وہ گندم تو ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے؟ تو میں نے عرض کر دی کہ ہم نے اس کو کھول کر دیکھا، تو فرمایا اگر تم وہ ڈھکن نہ کھولتے، اس کو نہ دیکھتے اور استعمال نیچے سے کرتے رہتے، تو وہ ساری زندگی بھی اگر تم کرتے رہتے استعمال تو وہ کبھی ختم نہ ہوتی۔ یہ اللہ والوں کی کرامات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی لاج رکھتا ہے، اور جو ان کے در سے آتا ہے ہو کر آتا ہے وہ خالی ہو کر نہیں آتا، اور جو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی عطا سے ان کو
ان کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اولیاء کرام کو بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا ٹاپک اور آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔